حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں کھجوروں والی سرزمین پر پہنچا مجھے جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب یہاں نوافل ادا کیجیے۔ مجھے جبرائیل نے کہا تو میں نے اس جگہ پہ نفل ادا کیے۔ تو میں نے بعد میں پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں اللہ کا محبوب جانتا ہوگا؟ یقیناً اللہ کے محبوب جانتے ہوں گے، لیکن وہ ہم تک بات پہنچنی تھی، اللہ کے محبوب نے اسی طریقے سے پہنچانی تھی۔ تو حضور نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ تو نے مجھے نفل پڑھنے کے لیے کہا ہے اور میں نے نفل بھی ادا کیے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کھجوروں والی سرزمین ہے یہ مقام طیبہ ہے، اور میرے محبوب آپ مکہ کی سرزمین سے جب ہجرت کر کے آئیں گے تو اسی سرزمین پر آباد ہوں گے، یعنی اس سرزمین پر جس پر ابھی حضور کے آنا تھا، لیکن اللہ کے محبوب کو اسی سرزمین پر آنے سے پہلے نوافل ادا کروائے گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی جائے ہجرت ہے جس جگہ پہ آپ مکے کی سرزمین پر چل کر اس مقام پہ پہنچیں گے۔ تو حضور فرمایا پھر میں نوافل ادا کر کے سواری پر بیٹھ گیا۔ پھر چلتے چلتے ایک مقام آیا جہاں پہ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہاں بھی نفل ادا کی۔ حضور فرمایا میں سواری سے نیچے اتر کے میں نے وہاں نوافل ادا کیے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے جہاں تو نے مجھے نوافل ادا کرنے کے لیے کہا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شجر موسیٰ ہے جس پر میں نے آپ کو نوافل ادا کرنے کی عرض کی ہے۔ تو پتہ چلا جہاں پہ اللہ کا نبی بیٹھ جاتا ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت و برکت کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور یہ شجر موسیٰ ہے کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جایا کرتے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ہی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ جب آپ مدین میں مصر کی سرزمین سے مدین کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرزمین پر کچھ دیر آرام کیا تھا۔ تو پتہ چلا جس جگہ اللہ کا نبی آرام کرے وہ بھی برکتوں والی جگہ بن جاتی ہے۔ گرامی قدر حضرات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں نے نفل ادا کیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد حضور فرماتے پھر میں اپنی سواری پر بیٹھ گیا۔ سوار ہو گئے۔ اب سوار ہو گئے تو حضور فرماتے رستے میں چلتے چلتے ایک مقام آیا، میں نے محلات دیکھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بیت اللحم حیث ولد عیسیٰ، اے اللہ کے محبوب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت بیت اللحم ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے محبوب کی بارگاہ میں حضور یہاں بھی آپ نے نوافل ادا کر دی۔ پھر حضور فرماتے میں نے اس جگہ پہ نوافل ادا کیے۔ پھر لجپال کریم آقا علیہ السلام فرمایا پھر چلتے چلتے ایک مقام آیا، حضور فرماتے ایک قوم کو دیکھا میں نے، وہ قوم ایسی تھی جو فصل ایک دن بوتی دوسرے دن اسی فصل کو کاٹ لیتی۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو ارشاد فرمایا جبرائیل سے اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو ایک دن پر بوتے ہیں اور دوسرے دن وہی فصل جو ہے وہ کاٹ لیتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے ان کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو 100 گنا بڑھا دیا ہے۔ جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں ذخیرہ ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ کی بارگاہ میں رائے خدا میں دینے سے مساجد، مدارس، کوئی بھی نیک عمل ہے اس میں، نیک کام ہے اس میں اپنا مال خرچ کرنے میں انسان کا مال گھٹتا نہیں بلکہ انسان کا مال بڑھتا ہے۔
تو اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں دینے سے کبھی انسان فقیر نہیں ہوتا، انسان غریب نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں دینے سے انسان امیر ہو جاتا ہے۔